آج کے دن میرا ارادہ تھا کہ ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے چند بہت اہم چیزوں پر تفصیل سے بات کروں گا مگر آج کے دن ہی کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر ایک پروسیڈنگ ہوئی، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو ایک بنائی تھی حکومت نے، اس کی رپورٹ جمع کروانے کا کہا گیا، تو وہ رپورٹ میڈیا کے نمائندوں کو میسر ہوئی، تو اس کے اندر چند بہت ہی اہم نکات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ پہلے ان نکات کو، جو کہ ایک آفیشیل انکوائری رپورٹ ہے جو اس کے اندر سٹیٹڈ فیکٹس ہیں، ان کو ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھا جائے۔ چند اہم چیزیں سامنے آئیں گی، اگرچہ ان چیزوں کا لوگوں کو پتہ ہے، اور جو آج ایک دوسری ڈیولپمنٹ ہوئی ایف آئی آر، اور ایف آئی آر کے ذریعے ایک خاص طرف رخ موڑنے کی کوشش نظر آتی ہے کہ ان کے چینل کے متعلق ایک صاحب جو ہیں طارق وسیع صاحب، ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے پرچے کے اندر کہ ان سے بھی ان کے خیال میں، حکومت کے خیال میں، حکومت سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں ایجنسیوں نے ایف آئی آر کروائی، تو کہ وہ یہ ہے کہ وہ ملوث ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ ان کے اوپر جب زمین تنگ کی گئی پاکستان کی، اور ان کو پہلے پاکستان سے نکلنا پڑا، زمین کیسے تنگ کی گئی وہ میں آگے بتا رہا ہوں آپ کو۔ یو اے ای میں گئے تو وہ بھی آگے اسٹیبلش ہو گیا اب آفیشلی کہ وہاں سے بھی حکومت پاکستان نے پریشرائز کر کے اپنا تعلق استعمال کرتے ہوئے دبئی اتھارٹیز کے ساتھ ان کو وہاں سے بھی نکلوایا، اور الٹیمیٹلی جب وہ کینیا پہنچے تو وہاں پہ جو بھی ہوا اس کے اوپر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ ہم کرتے ہیں، لیکن وہ وہاں پہ سب ظاہر ہے کہ چینل کی مینجمنٹ نے ان کو یہ مشکل وقت گزارنے کے لیے جو بھی ان کے سے ہو سکتا تھا وہ شاید کیا۔ اب تک کے جو شواہد ہیں، کل کو کوئی بھی چیز اس سے متضاد جو میں کہہ رہا ہوں وہ سامنے آئے گی تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن جو اب تک اسٹیبلش چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ جو ہے نا وہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت ہی کمپلیکیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے معاملہ، یہ میں ضرور کہوں گا۔ اس رپورٹ کے مطابق جو وقار احمد ہیں، جو سینٹرل کریکٹر ہیں پورے کیس کے، جو کہ میزبان تھے ارشد شریف کے کینیا کے اندر، ایک بہت ہی بڑا انکشاف ہے اس رپورٹ کے اندر کہ وقار احمد جو ہیں وہ باقاعدہ آئی ایس آئی سے پاکستان میں رابطے میں تھے۔ وقار احمد اس رپورٹ کے مطابق آئی ایس آئی کے اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر سے رابطے میں تھے۔ یہ ایگزیکٹ الفاظ ہیں جو اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں بتائے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں کہ وقار احمد جو کہ میزبان تھے ارشد شریف کے، وہ باقاعدہ رابطے میں تھے آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر سے اسلام آباد کے اندر، اور باقاعدہ بہت ساری چیزیں ان سے پوچھ کے کر رہے تھے۔ آئی ایس آئی اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر سے پوچھ کے چیزیں کر رہے تھے۔ وہ کیا کیا چیزیں تھیں؟ مثال کے طور پہ وہ جس بلڈنگ میں ٹھہرے ہوئے تھے ارشد شریف، وہ بلڈنگ کی ملکیت بھی وقار احمد کی تھی۔ وقار احمد نے اس بلڈنگ میں، جس بلڈنگ کے پینٹ ہاؤس میں ارشد شریف کو ٹھہرایا ہوا تھا، تو اس کی ملکیت وقار احمد کی ہے، مطلب اس کا تمام ریکارڈ مینجمنٹ وقار احمد کے کنٹرول میں ہے۔ تو وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں، تو اس کی فوٹیج بھی وقار احمد کے پاس ہے۔ تو جب اسپیسیفکلی فوٹیج مانگی گئی تو اس کے جواب میں بھی پہلے اپنے تعلق کا خود بتایا وقار احمد نے کہ ان کا تعلق ہے آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر اسلام آباد سے، اور جب ان سے فوٹیج مانگی گئی جو کہ ایک بڑا کریٹیکل ایویڈنس تھا اس پوری تفتیش یا انویسٹیگیشن کے اندر، تو باقاعدہ وقار احمد نے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم سے کہا کہ وہ سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی اسلام آباد سے پوچھ کر وہ رپورٹ دیں گے۔ یہ ایگزیکٹلی لکھا ہوا ہے۔ میں چاہوں گا متعلقہ فقرہ پڑھ دوں کہ یہ جو صاحب ہیں یہ خود کلیم کرتے ہیں وقار احمد کہ ان کا تعلق ہے، مختلف لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو اس میں سے ایک وہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر سے بھی تعلق ہے۔ When the fact finding team asked him for the CCTV footage of the incident, Waqar first said he would check with the sector commander. تو وقار نے جب اس سے فوٹیج مانگی گئی تو اس نے پہلے یہ کہا کہ وہ پوچھے گا، یعنی اجازت لے گا سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی اسلام آباد سے۔ تو یہ حالت تھی۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بڑی
ایک بڑی مطلب ہے کہ پریس کانفرنس ہوئی تھی, بڑی اہم پریس کانفرنس, جس کو تاریخی پریس کانفرنس قرار دیا ہمارے بہت سے صحافیوں نے. وجہ یہ تھی کہ تاریخ میں پہلی بار انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کے سربراہ جو ہیں وہ اس پریس کانفرنس میں شرکت کی, اور وہاں پہ بڑا کریڈٹ لیا گیا. اس کانفرنس کی بڑی اہم باتیں ہیں جو اب آہستہ آہستہ کوئی واشنگٹن میں ہونے والی میٹنگز کے حوالے سے بھی بعد میں سامنے آئیں گی, لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ بڑا کریڈٹ لیا گیا اس بات کا کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ پہلے 3 رکنی کمیٹی بنی تھی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم, تو ہم نے خود جو ہے ISI کے سربراہ نے کہا کہ ہم نے خود جو تیسرا نام ہے جی وہ ہم نے وہاں سے نکالا. DG ISPR نے بھی کہا کہ یہ بات ہم مطلب ہے کہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہاں پہ ہوئی کہ اس لیے کہ جی بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو, کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو ISI کا نمائندہ اس میں نہیں جائے گا. اور اصل صورتحال آپ دیکھیں کہ ISI کا جو سیکٹر کمانڈر ہے اسلام آباد کا, وہ بندہ جو ہے وہ مسلسل رابطے میں ہے وقار احمد سے, اور وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ کون سا ایویڈنس دیا جانا ہے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو اور کون سا جو ایویڈنس ہے وہ نہیں دیا جانا. تو یہ ایک بہت ہی اہم ریولیشن تھا ہماری جو یہ والی فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے آپ کہہ لیں کہ 71 اور 72 پیجز کے اوپر جو ہے یہ پوری ایکسپلینیشن ہے جو وقار احمد کے بارے میں باتیں ہیں اس کی. تو اس کے اندر یہ چیز ڈسکرائب کی گئی ہے اس رپورٹ کے, جو کہ تقریباً 600 صفحوں کی رپورٹ ہے, لیکن اس میں جو رپورٹ کا کنٹینٹ جو ریٹن مٹیریل ہے وہ تقریباً 85 پیجز کا ہے تقریباً. تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں یہ چیز بہت ہی واضح انداز میں, اس کے علاوہ جو پورا انہوں نے ایک بیان کیا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے. جیسے میں نے رپورٹ کے شروع میں کہا, ویلاگ کے شروع میں, کہ ہم وہ بتائیں گے کہ پاکستان میں زمین کس طرح تنگ کی گئی ارشد شریف کے اوپر, کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں یکدم ان کے خلاف زومبیز نکلتے ہیں اور وہ ان کے خلاف جو ہے نا کارروائیاں شروع کرتے ہیں اور FIRs رجسٹرڈ ہوتی ہیں. تو یہ FIRs کون لوگ رجسٹر کروا رہے تھے؟ تو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے ان سے رابطے کی کوشش کی, تو جب رابطے کی کوشش کی تو وہ غائب ہو گئے. انہوں نے جو اپنے ایڈریسز دیے ہوئے تھے, جو ان کا وہ معاملات تھے, تو وہ کوئی بندہ مطلب فیکٹ فائنڈنگ ٹیم آفیشیل ٹیم مطلب وہ گرفتار کر کے ان کو بلا سکتی ہے, سب کچھ کر سکتی ہے, تو وہ لوگ غائب ہو گئے. جو FIR کٹوانے والے تھے وہ سامنے ہی نہیں آئے. 2 بندوں کے علاوہ کسی نے مطلب ہے کہ رسپانس دینا ہی مناسب نہیں سمجھا. اور ایک جو FIR ہے, 3 کیسز انہوں نے بتایا کہ 19 مئی کو 2022 کو اور 20 مئی کو ہوئے. تو ان کا جو پیٹرن ہے وہ شو کرتا ہے, یہ رپورٹ کہہ رہی ہے, پیٹرن شو کرتا ہے کہ انڈیسنٹ ہیسٹ میں یہ سارا کچھ کیا جا رہا تھا, اور کوئی ایک ڈیو پروسیس اور ڈیو ڈیلیجنس جو ہے اس کا اس میں رول نہیں تھا. ایک FIR جو ہے وہ کراچی میں پولیس اسٹیشن میمن گوٹ میں رجسٹر ہوئی, اور یہ والی جو FIR ہے یہ جو ہے یہ خود پولیس والوں نے خود SHO کی کمپلینٹ پہ ہوئی. اور SHO صاحب جو عتیق الرحمان صاحب ہیں وہ جب پیش ہوئے اس ٹیم کے سامنے, تو انہوں نے کلیئرلی بتا دیا کہ وہ SP ملیح صاحب, عرفان بہادر صاحب ہیں, انہوں نے بلایا تھا. تو جب میں پہنچا تو وہاں پہلے سے 3 افسران بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے ہی مجھے یہ کہا کہ یہ چیزیں لکھنی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ آپ عماد یوسف کا نام بھی ڈال دیں, شہباز گل کا نام بھی ڈال دیں. تو میں نے نام شام جس طرح ڈال دیے. تو کہہ رہا بعد میں انہوں نے کلیئرلی لکھا کہ بعد میں عماد یوسف کو, جو کہ ARY کے آفیسر ہیں ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ, تو ان کو گرفتار بھی ISI نے کیا. مجھے ویسے افسوس ہوا یہ بات جان کے, کیونکہ مجھے ان کی گرفتاری کا افسوس ہوا تھا, جس کا میں نے اوپنلی اظہار بھی کیا تھا کہ عماد یوسف, دیکھیں مشکل وقت ہر کسی پہ آتا ہے, خدا کرے وہ اس مشکل وقت سے بھی نکلیں جس میں وہ اور ان کا ادارہ اس وقت گزر رہا ہے, لیکن ان کو باہر آ کے بتانا چاہیے تھا. ظلم جب تک ہوتا ہے, مظلوم جب تک خاموش رہتا ہے, ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے, ہر کسی پہ ہوتا ہے. ہم لوگ بتانے کی سزائیں بھگت رہے ہیں, سزا بھگتنے سے کچھ نہیں ہوتا. لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان لوگوں کے خلاف, جب تک لوگوں میں اویئرنیس پیدا نہیں ہوگی یہ ایک ایک شخص کے گھر میں گھسیں گے. تو انہوں نے بتایا SHO نے کہ جی ہم نے گرفتار بھی نہیں کیا, ISI نے عماد یوسف کو وہ گرفتار کیا. میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سے ارشد شریف کے خلاف گھیرا پاکستان میں تنگ کرنے کے لیے کس طرح کے لوگ تھے. انہوں نے بتایا کہ جو لوگ FIR کروا رہے تھے زیادہ تر ورکر ٹائپ لوگ ہیں, چھوٹے چھوٹے کاروباروں والے لوگ ہیں, جن کو استعمال کیا گیا, جن کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے, جنہیں کہا گیا پیچھے سے کس طرف سے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے ایجنسی پاکستان کے اندر ایک گھیرا تنگ کر رہی تھی, اور کس طریقے سے جو ارشد شریف یا اس چینل سے متعلق لوگ تھے کس طریقے سے ان کو ہراساں کیا جا رہا تھا. جو وکیل تھے بیرسٹر شعیب ان کے ارشد شریف کے, انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو بتایا کہ ان کے خیال میں جو بریگیڈیئر شفیق ہے ISPR کے, وہ جو ہیں وہ اپنا انفلوئنس یوز کر رہے تھے.
मुख्तलफ जो केसेस दर्ज करवाने के लिए, और क्योंकि वो हुकूमत के बदलने के बाद बहुत खिलाफ हो गए थे इनके। फैसल वफदा के बारे में ये रिपोर्ट ये कहती है कि जी उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और मैं आपको वैसे बताऊं, और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, साहब ज़रा कत्ल का मामला है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है, जिनके दिलों पे गुजरी है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो उनके दिल पे इस वक्त गुजर रही होगी, अल्लाह ताला पनाह दे उस चीज़ से। और ये साफ ज़ाहिर है कि ये दुख और कर्ब का जो लम्हात उनके लिए हैं, इसलिए कोई इस पे अननेसेसरी कमेंट मेरे ख्याल में नाजायज़ होगा। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात कह सकता हूँ, अरशद शरीफ के कातिल वही हैं जिन्होंने फैसल वफदा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी, और ये मेरा हमेशा से मौक़िफ़ है। ये बात बहुत ही ज़्यादा इस तरह की चीज़ों की बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ जो मुझे अगर कोई कमीशन बनाए तो मैं उनको मतलब बता सकता हूँ कि किस बुनियादों पे ये बात कही जा रही है। तो ये चीज़ बहुत वाज़े है, ये सिर्फ उस वक़्त एक रुख बदलने का और चैनल की तरफ और उनके कोलीग्स की तरफ रुख उसको मोल्ड करने का और असल किरदारों से तवज्जो हटाने की एक कोशिश थी। और जिस तरीके से उस वक़्त जब पूरी कौम एक कर्ब से गुजर रही थी उसको इस्तेमाल किया गया, और पूरी स्टेट मशीनरी इस्तेमाल हुई वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दिखाने के लिए प्राइवेट टीवी चैनल के ऊपर और सरकारी टीवी चैनल के ऊपर। तो जब वफदा साहब को बुलाया गया कि सबूत दें, तो उन्होंने कहा जी वो सबूत तो जो है ना इन राइटिंग सवाल पूछें तो फिर वो जवाब देंगे, वैसे नहीं देंगे। इन राइटिंग सवालनामा उनको दे दिया गया, बाद में उन्होंने जवाब नहीं दिया, उनको रब्ता किया जाता रहा फैसल वफदा साहब को, उन्होंने कोई रब्तों का जवाब भी नहीं दिया। ये थे फैसल वफदा साहब, और जो बात मैंने कही वो आपने सुन ली इस हवाले से। मैं आगे आपको लेके चलता हूँ, एक बहुत अहम रेवलेशन है इसके अंदर, मैंने बहुत ही डीपली इस रिपोर्ट को देखा है कि आप जब जाते हैं इस हिस्से के ऊपर कि जो जहाँ पे ट्रैवल हिस्ट्री दी गई है वकार अहमद की, तो चूँकि पूरा एक माहौल और ताल्लुक़ की बात हो रही है कि वकार अहमद किन के लिए काम करता था, किन का ताल्लुक़ था और कैसे काम करता था, तो मैं आपको जो सबसे अहम नुक्ता है वो सबसे आखिर में बता के जा रहा हूँ। साफ है कि हम इस केस को फॉलो कर रहे थे, और वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए फैक्ट फोकस पहले से एक रिपोर्ट कर चुका है, हमारा शाह की रिपोर्ट ये छप चुकी है वॉइस ऑफ अमेरिका में भी और फैक्ट फोकस में भी, जिसमें ट्रैवल हिस्ट्रीज का जिक्र किया गया है वकार अहमद की भी और खुरम अहमद की भी और उनके वालिद साहब की भी। तो साफ है कि हमने वो सारा रिकॉर्ड जो था वो हमने एग्जामिन किया था, तो वही रिकॉर्ड इस रिपोर्ट के अंदर भी है जो हम रिपोर्ट कर चुके हैं पहले। लेकिन ये वाला एक नुक्ता जिस पे हम काम कर रहे थे, जो हमें समझ नहीं आ रही थी, वो अब समझ आ गया है, और वो नुक्ता यही है कि वकार अहमद 18 दिसंबर 2017 को पाकिस्तान आते हैं। पूरा रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री है उनकी, मतलब पिछले 10 सालों की, 15 सालों की, और किस दिन जा रहे हैं, किस दिन आ रहे हैं, किस दिन जा रहे हैं, किस दिन आ रहे हैं, सारे ज़्यादातर वो कीनिया ही आते जाते थे, तो उनका सारा रिकॉर्ड है। आखिरी बार वो 18 दिसंबर 2017 को पाकिस्तान आए हैं, उसके बाद वो पाकिस्तान से गए ही नहीं। 18 दिसंबर 2017 को वकार अहमद पाकिस्तान आए हैं पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक, और उसके बाद वो पाकिस्तान से बाहर नहीं गए। तो हमें मालूम है कि किस तरीके से और कौन लोग इस तरीके से किसी बंदे को पाकिस्तान से बाहर ले जा सकते हैं और पाकिस्तान से अंदर ला सकते हैं। अदरवाइज हर तरह का इमिग्रेशन रिकॉर्ड, एक एक स्टेप का, चाहे वो आपका प्राइवेट जेट हो, लोकल जेट हो, जिस तरह का मर्जी हो, इवन प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर की अहले खाना जा रहा है, हर चीज़ जो है वो इमिग्रेशन के रिकॉर्ड में आती है। वकार अहमद 18 दिसंबर 2017 के बाद पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, लेकिन पाए वो कीनिया में जा रहे थे। तो बहरहाल ये सारे वो रिकॉर्ड हैं, सारी ये वो हकीकतें हैं जो बहुत खुल के ये बताती हैं कि वकार अहमद ISI से मुसलसल राब्ते में थे, और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने वाज़े अंदाज में अपने पेज नंबर 71 और 72 पे वाज़े अंदाज में बता दिया है कि वो ISI के सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद से राब्ते में थे, और उनसे जब जो क्रिटिकल एविडेंस के बारे में पूछा जाता था तो वो कहते थे वो उनसे पूछ के बताएंगे, और खुसूसन उन्होंने फुटेज के बारे में ये बात लिखी है स्पेसिफिकली कि उनका पूछ के बताएंगे। लेकिन जब उन्होंने जवाब दिया तो उन्होंने जवाब भी बड़ा सोच समझ के दिया कि वो अपने वकील के कहने की वजह से और अपनी बेगम और वकील के कहने की वजह से फुटेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में मज़ीद तफसीलात के साथ हाजिर होंगे।
فیکٹ فوکس سے منسلک جو تحقیقاتی صحافی ہیں ان کے تمام معاملات اس سپورٹ سے آگے چلتے ہیں جو آپ جیسے لوگ سپورٹ کرتے ہیں فیکٹ فوکس کو. برائے مہربانی اگر آپ امریکہ میں مقیم ہیں تو یہ اس پروگرام کی ڈسکرپشن میں ایک تفصیل دی ہوئی ہے, آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی کہ آپ گو فنڈ می کے اوپر جا کے gofundme.com/ فیکٹ فوکس کے اوپر سپورٹ کر سکتے ہیں فیکٹ فوکس کو. اگر آپ یورپ میں ہیں تو آپ اسی گو فنڈ می کے پیج پہ جا سکتے ہیں gofundme.com/فیکٹ فوکس. اگر آپ یورپ یا امریکہ سے باہر ہیں تو آپ patreon.com/فیکٹ فوکس پہ جا کے یا پھر فیکٹ فوکس کی ویب سائٹ پہ جا کے پیمنٹ پیج پہ جا کے سبسکرائب کر سکتے ہیں. سپورٹ کریں فیکٹ فوکس کی تحقیقاتی صحافت کو. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے.